میں ان ہندوؤں کو کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت سے نہ ڈرائے، ہمیں طیاروں سے نہ ڈرائے، ہمیں میزائلوں سے نہ ڈرائے، ہمیں بموں سے نہ ڈرائے۔ میں اس بلال حبشی کا روحانی فرزند ہوں جس نے عرب کے ریگستانوں پر، عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں پر اپنی کھال تو اتروا دی، لیکن احد احد کے نعرہ مستانہ سے پیچھے نہ ہٹا۔ میں اس صہیب رومی کا روحانی فرزند ہوں جس نے دھکتے ہوئے کوئلوں کو اپنی چربی سے بجھا دیا۔ میں اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے اللہ کی دین کی خاطر اپنے جسم کے دو ٹکڑے تو کروا دیے، جسم کو تو چروا دیا، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ میں اس عمر فاروق کا روحانی فرزند ہوں جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ میں اس امیر معاویہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچہ بلند کیا۔ میری بہادری کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، میری عظمتوں کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، تو قیصر اور کسریٰ کی مملکت کے ریگستانوں کے ریزوں سے پوچھ کہ کس طرح انہیں خوار اور ذلیل کیا گیا، کس طرح ان سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کے پاؤں کے چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ میری عظمتوں کو، میری بہادری کے قصے تو دیکھنا چاہتا ہے تو شام، مصر، فلسطین، خراسان کے پہاڑوں میں، اسپین کی وادیوں میں گونجتی ہوئی آوازوں کو سن کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دے کر ان وطنوں کو آزاد کیا تھا۔ خدا کی قسم اے کفار، میں تمہیں وہی پیغام دیتا ہوں جو میرے اسلاف نے دیا۔ تمہیں شراب کے جام اتنے پسند نہیں ہے جنہیں ہمیں شہادت کے جام پسند ہے، اور میرے سر پر وہ ابن تیمیہ کھڑا ہے جس کا جنازہ جیل سے تو نکل گیا لیکن باطل کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ میں اس احمد بن حنبل کا روحانی فرزند ہوں جس نے اپنے بڑھاپے میں اپنی کمر پر کوڑے تو کھا لیے، خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو کر تو گر گیا، لیکن ظالم کے ظلم کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ یہ ملک ہمیں کوئی پلیٹ کے اندر نہیں ملا، اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو بنانے کے لیے میرے اکابر نے جام شہادت نوش کیا۔ خدا کی قسم جب تک انگ انگ کے اندر حیات ہے، اس ملک کے ایک چپے پر بھی تیرا منحوس وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گا۔ یہ ملک مجھے حلوے کی پلیٹ کے طور پر نہیں ملا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 1831 کے اندر میرے اکابر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنی گردن کٹوا کر جام شہادت نوش کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے 2800 افراد کی قربانیاں دی جن میں 800 عورتیں تھیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے مولا گنگوئی نے پھانسی کے پھندوں کو چوما لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شاملی کا میدان میرے اکابر نے، داد اللہ مہاجر مکی نے، امام قاسم نانوتوی نے، مولا شمع گنگوئی صاحب نے، مولا یعقوب نانوتوی صاحب نے آباد کر کے اس ملک کو آزاد کیا۔ اس ملک کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک چپے پر میرے اکابر کا خون پڑا ہوا ہے، غیوروں کی تاریخ داستان آزادی پڑی ہوئی ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر شیخ الہند مولا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی صحبتوں کو برداشت کیا، مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا، کالا پانی کی جیل کو آباد کیا، اور دن میں انگریز کے کوڑے کھاتے، رات میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرتے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عبید اللہ سندھی نے 25 سال تک جلاوطنی کی۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری نے 18 سال جیل کاٹی۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دلی سے لے کر افغانستان تک، کراچی سے لے کر افغانستان تک توپ خانوں کے سامنے علماء کے جسم چھنی کیے گئے، درختوں پر انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے بچوں کو مارتے ہیں، اپنے بچے ان کے امریکہ اور یورپ میں پڑھتے ہیں، لیکن تم نے دیکھ لیا دشمن نے جب بہاولپور پر حملہ کیا، سب سے پہلے قربانی دینے والے میرے بزرگ، میرے امیر المجاہدین حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکت کا خاندان تھا، اور عورتیں تھی، بچے تھی، اور عورتیں اور بچوں نے قربانیاں دی۔ اور ہندو تیرا کوئی مرتا ہے بے ایمان، کافر تیرا کوئی مرتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، عورتیں روتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میرا کوئی مرتا ہے میں فخر سے کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا، تو نے مجھے شہید کی بہن بنایا، تو نے مجھے شہید کا بھائی بنایا، تو نے مجھے شہید کا بیٹا بنایا، تو نے مجھے شہادت والے خاندان کا رتبہ عطا کیا۔ آج دیکھ لو اس امیر مجاہدین کے ولولے اور اس
خالد مجاہدین کے صبر کو اور عظمت کو کہ 14 جنازے گھر سے اترے لیکن سینہ نہیں پیٹا, آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے, بلکہ زبان پر اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ بچے شہادت کی تمنا کر رہے تھے, میری گھر کی عورتیں جوانی شہادت کی تمنا میں گزارتی, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کے 14 افراد کو شہادت کے درجے پر فائز کیا. الحمدللہ یہ میرے اکابر کی تعلیمات ہے, یہ میرے اکابر کا درس ہے, اور میں اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں. جب اس نے ہندوستان فتح کیا اور سومناتھ کے مندر کو تار تار کرنے کا ارادہ کیا تو ہندو سامنے آیا, دنیا جہاں کی دولت تیرے قدموں پہ رکھنے کو تیار ہوں, لیکن ہمارے اس سب سے بڑے مندر کو توڑنا مت, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہماری پیشانی خاک میں مل جائے گی. اور میں اس محمود غزنوی کا بیٹا ہوں جس نے اس وقت اعلان کیا کہ تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے, اس سے اچھا ہے کہ مجھے بت شکن کے نام سے یاد کرے. میں کفر کی اس علامت کو توڑ کے رہوں گا, میں بت کو پاش پاش کر کے رہوں گا, اور میں اس ٹیپو سلطان میسور کے شہزادے کا فرزند ہوں, اور جس کا یہ مقولہ آج بھی ہر بچے کی زبان پر ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ہمیں موت سے نہ ڈرایا جائے, ہمیں جہازوں سے نہ ڈرایا جائے, ہمیں بموں سے نہ ڈرایا جائے, ہمیں سپر پاور سے نہ ڈرایا جائے, ہمیں ایٹم بم سے نہ ڈرایا جائے. ہاں میں علامہ اقبال کی زبان میں کہتا ہوں, میں ڈرتا اس لیے نہیں ہوں, میں جھکتا اس لیے نہیں ہوں, میں شکست اس لیے نہیں مانتا کہ ہے شہادت مقصود مطلوب مومن, نہ مال و دولت نہ کشور و کشائی جو ہے شہادت میں. زور سے سبیلنا سبیلنا, ہاتھ اٹھا کے سبیلنا 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 سبیلنا, دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے جذبوں کا اظہار کرے, سبیلنا 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 سبیلنا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاک فوج, پاک فوج, پاکستان, پاکستان. جب تک ایک جسم میں قطرے کا خون ہے یہ اپنے دل اور دماغ سے نکال دو کہ تمہارے ناپاک قدم اس پاک دھرتی پر پڑیں گے. ہم اپنے شہیدوں سے غداری نہیں کر سکتے, ہم اپنے اکابر سے غداری نہیں کر سکتے, ہم اپنے اسلاف سے غداری نہیں کر سکتے, اور ہم موت قبول کرنے کو تیار ہے, ہم موت کو گلے سے لگانے کو تیار ہے, لیکن اے ہندو تیری غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں 2 ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تخت مقام آزادی کا یا تخت جہاں آزادی کا. یا تو بادشاہی کے تخت پر بیٹھوں گا یا تو بادشاہی کے تخت پر آزاد ہو کر زندگی گزاروں گا, اور اگر آزادی نصیب نہیں ہے پھانسی کے پھندے کو تو قبول کرنے کو تیار ہوں, لیکن غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار, غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار. ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے.